अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों से बात शेयर करनी है वो है रिंग नेक के चिक्स के ऊपर कि आपने इन्हें कैसे सेल्फ करना है। बहुत ही आसान मेथड है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी इन्हें सेल्फ करने में कामयाब हो जाएंगे। पहले मैंने इस पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि इन्हें किस एज में जो है हैंड फीडिंग के लिए उठा लेना चाहिए, हैंड फीडिंग जो है वो किस तरीके से करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को ये सारी बातें पता चलने वाली हैं कि इसे सेल्फ कैसे किया जाए। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत ही जल्द जो है अपने बर्ड्स को सेल्फ करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप दोस्तों के लिए लाता हूं ऐसे ही मज़े की वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इन बच्चों के बारे में बताना चाहता हूं फ्रेंड। ये वही बच्चे हैं जिनकी वीडियो मैंने कुछ दिन पहले आप दोस्तों से शेयर की थी और तब ये बहुत छोटे थे। अभी आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, उड़ने के काबिल हो गए हैं। तो इन्हें मैंने केज में डाल दिया है ताकि मुझे परेशान ना करें, क्योंकि ऐसा जब फ्लाइंग करता हुआ बर्ड जब शर्ट में खुल जाता है तो वो फिर सारे बर्ड को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये चिक्स अभी उड़ने के काबिल हो गए थे तो मैंने इन्हें जो है एक सेपरेट केज में डाल दिया है। और इसके साथ वाले केज में आपको नज़र आ रहे होंगे ये छोटे बच्चे हैं। अभी कुछ ही दिन हुआ है इन्हें जो है वो केज में कन्वर्ट किया, लेकिन अभी ये खाने नहीं लगे। ये आपके सामने हैं, ये उनसे काफ़ी बड़े हैं। तो इनकी आपको मैं बताऊंगा कि आपने इन्हें कैसे सेल्फ करना है। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड। जब आप देखें कि आपके चिक्स इस एज में आ गए हैं तो आपने खुले बर्तन में इनके आगे दाना रखना है। बड़ा बर्तन हो, अगर आपके पास कनाली है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कनाली में जो है वो दाना जो है वो इन्हें वादिया खाने को मिल जाता है। उसमें बैठ जाते हैं और बैठ के फिर ये आहिस्ता आहिस्ता दाना खाते रहते हैं। ये इसमें लोहे का एक बर्तन बड़ा था रखा हुआ मैंने, और दाने इसमें जो है वो डाला हुआ दाना आप दोस्तों को मैं बता दूं, इसमें सूरजमुखी है, चीना है, जवी का बीज है, भंग का बीज है। ये सारे बीज जो है वो मिला के इन्हें दिए हैं। और साथ ही साथ आपने कोशिश करनी है कि इसमें छोटा एक बर्तन जो है वो कनाली टाइप रखें, जिसमें आपने इन्हें दाल वगैरह भिगो के देनी है। जैसा कि दाल दाना, जिसमें आप दोस्तों को मैं बता दूं मकई हो गई और चने हो गए। इसके साथ जो है वो आप सब्ज़ मूंग की दाल इन्हें दे सकते हैं, लोबिया दे सकते हैं फ्रेंड। ये बहुत शौक़ से खाते हैं। और आपने डेली बेस पे इन्हें जो है वो फल ज़रूर डालना है। फल में आप इन्हें अमरूद वगैरह डालें और सेब डाल दें। डेली एक सेब 3 बच्चों को आप डाल दें। मैं तो एक सेब जो है वो 3 बच्चों को डालता हूँ। बहुत ही आसानी के साथ ये खा लेते हैं, बड़े खुश होकर खाते हैं। और दालें आपके सामने आप देख रहे हैं कि अभी ये काफ़ी जो है वो इन्होंने मुंह मारना शुरू कर दिया है दाने को भी, और दाल दाना जो भी मैंने डालता हूँ वो भी खाना शुरू कर दिया इन्होंने। और साथ ही साथ आपने एक पानी वाला बर्तन, ये आप देख रहे हैं कि पानी वाला कोई भी बर्तन आप एक लगा दें ताकि वो इजी तरीके से पानी भी पी सकें अपनी मर्ज़ी के साथ और दाना भी खा सकें फ्रेंड। और इसमें एक और बात मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि जब भी बच्चे आप टेम करना चाहते हैं, ये टेम बर्ड्स के लिए नहीं है। टेम बर्ड्स को आपने अपने हिसाब से ही मैनेज करना है। ये नहीं कि आप टेम बर्ड को भी ऐसे खुलेआम छोड़ दें दूसरे जंगली बर्ड के साथ जिन्हें आपने ब्रीड के लिए रखा है तो वो काटना शुरू कर देंगे। टेम बर्ड की जो प्रैक्टिस है वो और तरीके से आपने करनी है। उसको टेम आपने करना होता है कि वो किसी को काटे ना, तो उसका एक अलग प्रोसीजर है, वो इसमें शामिल नहीं है। कि आप ऐसा ना हो कि आपने जो बर्ड टेम करना है उसको भी ऐसे ही दाना देना शुरू कर दें और खुला छोड़ दें। अपने हाथ पे लगाना है उसे आपने। उसकी वीडियो मैं इस वजह से नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास कोई भी बर्ड ऐसा नहीं है जो मैंने हैंड टेम करना है, क्योंकि मैंने ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए सारे के सारे बर्ड रखे हैं। तो इसी वजह से मैं चाहता हूं कि इन्हें जंगली ही बनाऊं कि ये अपनी मर्ज़ी से खाएं पिएं। और हाथ में जो मैंने नहीं लगाना चाहता, क्योंकि जो बर्ड हाथ में लग जाता है उसका फिर बाद में ये नुकसान होता है कि जब भी आप शर्ट में आते हैं तो वो आपसे बहुत ज़्यादा मानूस हुआ आता है, आपके पास आने की कोशिश करता है। तो जब वो बर्ड अडल्ट हो जाते हैं तो फिर भी वो आप दोस्तों के पास ही रहना पसंद करते हैं। अगर फ़र्ज़न
آپ کے پاس کوئی ٹیم ہوئی فیمیل ہے، آپ نے اسے بریڈ پہ لگا دیا ہے، تو وہ جب بھی آپ شیڈ کے اندر آئیں گے تو وہ فیمیل باہر آ جائے گی، انڈوں سے اٹھ کے باہر آ جایا کرے گی، اور آپ کے پاس جو ہے وہ آ کے چپکی رہے گی کیج کے ساتھ. جب تک آپ شیڈ میں رہیں گے تو وہ انڈوں پہ نہیں بیٹھے گی. اور اسی طرح جب کوئی ٹیم میل آپ بریڈ پہ لگاتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ جیسے ہی اپنے مالک کو دیکھتا ہے کہ آپ شیڈ میں آتے ہیں تو وہ فوراً کیج کے ساتھ چپک جاتا ہے اور انڈوں کو طرف دھیان نہیں دیتا، یا فیمیل کو جو ہے فیڈ کرانے کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی. تو ایسے جو ٹیم برڈ ہوتے ہیں اس سے کافی حد تک یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ انڈوں کو ڈیڈ ان شیل کر دیں، انڈے خراب ہو جاتے ہیں. اگر بہت زیادہ سردی میں آپ کا برڈ جو ہے وہ فیمیل اٹھ کے باہر آ گئی ہے، جب تک آپ شیڈ میں رہتے ہیں تو اس وقت تک وہ آپ کے پاس ہی رہے گی، تو پھر جو ہے وہ کافی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو برڈ آپ بریڈ کے پرپز کے لیے ہینڈ فیڈ کر رہے ہوں تو ان کو آپ یہ ان کے لیے طریقہ ہے کہ آپ جیسے ہی پتہ چلے، آپ کو لگے کہ وہ اڑنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ نے دالیں وغیرہ بھگو کے ان کے آگے رکھنی ہے. اس کے علاوہ ایک کھلے برتن میں آپ نے دانہ دینا ہے، کیونکہ کھلے برتن کا بہت زیادہ بینیفٹ ہے. کھلے برتن میں وہ ایزیلی کھا سکیں گے. کچھ دوست جو ہیں وہ پلاسٹک کے برتن میں دانہ ڈالتے ہیں. ابھی میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے ہے برتن. اس میں آپ نے دانہ جو ہے وہ نہیں دینا، کیونکہ اس میں برڈ جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا جو سیلف کرنے کے قریب ہوتے ہیں. تو ایسے برتن آپ نے لگانے ہیں. بڑا برتن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دانے کے لیے یوز کریں، کیونکہ اس میں جو برڈ آسانی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آرام سے بیٹھ کے کھاتے رہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. بہت ہی آسان میتھڈ ہے. آپ نے کھلے برتن میں ان کے آگے دانہ رکھنا ہے. جو برڈ آپ نے سیلف کرنا ہے ان کو لیے برتن ایک الگ سے سیپریٹ رکھنا ہے، جن میں آپ نے دالیں وغیرہ بھگو کے انہیں دال دانہ دینا ہے. اس کے علاوہ آپ اسے سافٹ فوڈ بھی دے سکتے ہیں، ایگ فوڈ جس میں انڈا اور بریڈ وغیرہ شامل ہوتی ہے. اس کے علاوہ پانی کا ایک برتن آپ نے رکھنا ہے تاکہ گرمی کی وجہ سے انہیں پانی کی کمی نہ ہو جائے اور اپنی مرضی کے ساتھ یہ پانی پینا شروع کر دیں. اس ایج میں فرینڈ ایک اور بات کہ جب بچہ اس ایج میں آتا ہے تو وہ آرام کے ساتھ پانی کو پی لیتا ہے، اسے دقت پیش نہیں آتی. اسے پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ پانی ہے، اسے پینا ہے. اگر اسے پانی کی کمی فیل کرتا ہے تو وہ پانی پہ آ کے بیٹھ جائے گا اور اسے پیتا رہے گا. اور اس ایج میں آ کے برڈ جو ہے وہ نہانا بھی سیکھ لیتے ہیں. آپ ان کے آگے جب کھلا پانی رکھیں گے تو یہ پانی میں نہائیں گے بھی اور بہت ہی انجوائے بھی کریں گے. یہ ساتھ والے بچے ابھی جو ہے وہ اتنا نہیں کھاتے. جیسے ہی وہ بھی کھانا شروع ہوں گے تو ان کی ویڈیو بھی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا. ان کے آگے بھی میں یہ سارا پروسیجر کر رہا ہوں. ان کو بھی دال دانہ دیتا ہوں میں ڈیلی، اور کھلے برتن میں ان کے آگے ابھی میں نے دانہ نہیں رکھا، لیکن جیسے ہی مجھے لگے گا کہ یہ کھانے کے قابل ہونے والے ہیں تو ان کے آگے وہ بھی میں رکھنا شروع کر دوں گا. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی بچے آپ نے سیل کرنے کے لیے اٹھائے ہوں تو ان کو جو ہے وہ زیادہ تر جو گتے کا کاٹن آپ نے رکھا ہوتا ہے جس میں یہ بچے ہوتے ہیں، کوشش کرنی ہے کہ زیادہ وقت اسی میں رہیں، باہر آپ کو یا اور کسی برڈ وغیرہ کو نہ دیکھ پائیں، کیونکہ ایسے بچے جو ہیں وہ جلدی سیلف ہو جاتے ہیں. بجائے اس کے جو ہر وقت آپ کو دیکھتے رہیں یا برڈ کو دیکھتے رہیں، وہ پھر تھوڑی مشکل پیش آتی ہے انہیں سیلف کرنے میں. تو سیلف کرنا بعض دوستوں کے لیے بہت زیادہ مشکل بن جاتا ہے کام، کیونکہ میں نے ایسے بھی دوست دیکھے ہیں جن کے برڈ سیلف نہیں ہوتے اور آخر کار وہ برڈ مر جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ دوستوں کا پھر پیچھا نہیں چھوڑتے. وہ ہر وقت یہی ان کی سوچ ہوتی ہے کہ یار یہ ابھی مجھے دانہ دے دے گا یا فیڈ دے دے گا، تو وہ کچھ کھاتے نہیں. اور جو بچے آپ نے ٹیم کرنے ہیں ان کو آپ نے ایسے ٹریٹ نہیں کرنا. ان کا ایک الگ میتھڈ ہے. وہ آپ نے اسے اپنے برڈ کو اپنے ہاتھ میں بٹھانے کی کوشش کرنی ہے، وہاں پہ اسے دانہ اور فیڈ وغیرہ دینا ہے تاکہ وہ آپ سے مکمل طور پہ مانوس ہو جائے. جہاں پہ آپ اسے بلائیں وہاں پہ اڑ کے چلا جائے. اور اس کی بھی ویڈیو اگر میں کوئی ٹیم کروں گا برڈ تو اس کی ویڈیو بھی آپ دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا تاکہ آپ دوست بھی سیکھ جائیں اگر آپ اپنے برڈ کو جو ہے وہ ٹیم کرنا چاہتے ہیں. اور ایک اور بات جو میں نے عموماً گھروں میں دیکھی ہے کہ جب بھی آپ کوئی برڈ ٹیم کرتے ہیں تو اس کے آگے دیکھا ہوا میں نے بچے یا جنہیں زیادہ پتہ نہیں ہوتا وہ سبز مرچ وغیرہ ان کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ یہ مرچ کھائے گا اور زیادہ باتیں کرے گا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ خالی اسے مرچیں ہی دے رہے ہیں. تو آپ خود سمجھدار ہیں یار کہ مرچیں کھانے سے اگر بولتے ہوتے تو
پھر تو یار میں سبھی کو مرچی کھلاتا، دانا تو میں کسی کو بھی نہ دیتا۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ دانا جو ہے وہ ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دانے کا دانا آپ نے انہیں ڈیلی صاف کرنا ہے، یہ نہیں کہ دانا ان کی بیٹ وغیرہ اندر ہے تو آپ کہیں یار کوئی مسئلہ نہیں، کل پرسوں یا چوتھ جب آپ کا ٹائم ملے گا آپ دانا صاف کر دیں گے، ابھی کون سا کھاتے ہیں۔ تو دانا آپ کوشش کریں کہ آپ ڈیلی چینج کریں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ڈیلی بیس پہ جو ہے وہ دانے کو چینج کرتا ہوں، صاف کرتا ہوں تاکہ برڈ جو ہے وہ ایزیلی دانے کو کھا سکے۔ اور ڈیلی کے ڈیلی میں انہیں جو ہے وہ دالدانہ وغیرہ ڈالتا ہوں تاکہ یہ کھانا شروع کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ چھلی کا استعمال کر سکتے ہیں، جسے کراچی میں لوگ بھٹا بولتے ہیں، پنجابی میں اسے سٹا کہتے ہیں، وہ آپ دے سکتے ہیں۔ مکئی کا اگر کچا آپ کو دودھیا مل جائے تو وہ کچا سٹا آپ دے دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ اویل نہیں ہے یا کوئی موسم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں سٹے جو ہیں وہ اویل نہیں ہوتے تو آپ جو ہے وہ مکئی لے لیں، اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ابال لیں، جب وہ بہت زیادہ نرم ہو جائے تو وہ استعمال کرائیں، تو آپ کے برڈ جو ہیں وہ انشاءاللہ بہت ہی جلد جو ہے وہ سیلف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں فرینڈ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور بہت زیادہ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو، نئے ٹاپک، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔